عزیزان محترم، یہ مجلس حسین ہے۔ آئیے تھوڑی دیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ کی عظمت کے تعلق سے بیان کروں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ ادب کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا۔ کنبہ کا مطلب ہوتا خاندان، گھرانہ۔ تو شاعر کہتا ہے بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اور مولانا محمد علی جوہر فرماتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پھر ایک مرتبہ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ عزیزان محترم، یہ مجلس حسین ہے۔ آپ امام حسنین کریمین کے بارے میں بہت کچھ بیانات سنتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر امام حسین کی شان کیا ہو سکتی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ یہ چھوٹا سا آپ کو جملہ نظر آ رہا ہے، لیکن جب اس کی آپ گہرائی میں جائیں گے تو اس کی وضاحت جب آپ کریں گے تو میرے آقا کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حسین سے محبت کرتا ہے گویا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی حسین سے دشمنی رکھتا ہے گویا کہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہم اہل سنت و جماعت امام حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اور میرے نبی کے فرمان کے مطابق جو رسول سے محبت کرے گویا جو حسین سے محبت کرے وہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، حسین کا نام لے رہے ہیں، لیکن میرے آقا بھی خوش ہو رہے ہوں گے، کیونکہ میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسین کا مقام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، جس نبی کے بارے میں میرے آقا یہ فرما رہے ہوں اس حسین کا مقام کیا ہوگا؟ جس حسین کے لیے میرے آقا اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، جس حسین کے لیے میرے آقا اپنے خطبے کو چھوڑ دیتے ہیں، جس حسین کے لیے جنت سے جوڑے آتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے اس حسین کا مقام کیا ہوگا جس حسین کے لیے ہرن اپنا بچہ پیش کر دیتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے حسنین کریمین کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بچوں سے محبت کی ہے، اور محبت ہی نہیں بلکہ میرے آقا انہیں سوکھا کرتے تھے۔ آج آپ کے بھی نواسے آپ کے گھر آتے ہیں، آپ اپنے نواسے کو چومتے ہوں گے، اپنے نواسے کو بوسہ دیتے ہوں گے، لیکن پوری دنیا اسلام کی تاریخ اٹھا لے آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جس میں نانا اپنے نواسوں کو سوکھا کرتے ہوں۔ لیکن قربان جائیے حسین کی عظمت پہ، قربان جائیے حسین کے مقام کو۔ میرے مصطفیٰ حسین کو صرف چومتے ہی نہیں بلکہ سوکھا کرتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ہما ریحانیہ من الدنیا، یہ میرے بچے دنیاوی پھول ہے۔ اسی لیے تو امام احمد رضا فرماتے ہیں کیا بات
بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ عزیزان محترم، یہ حسنین کریمین کا مقام ہے۔ آؤ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بتاؤں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کے جو صحابہ تھے وہ میرے آقا حسین سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ میرے آقا خود محبت کرتے اور اپنے صحابہ سے بھی محبت کرنے کی تلقین کرتے۔ میرے نبی نے ایک مرتبہ دعا فرمائی تھی، اللہم انی احبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو ان دونوں سے بھی محبت فرما اور ان لوگوں سے بھی محبت کر جو میرے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ گویا کہ میرے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں اگر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو گویا کہ رب کو یہ ادا بہت پسند آئے گی اور رب بھی خوش ہوگا، اور جب ہمارا رب خوش ہوگا تو پھر ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ میدان محشر میں امام حسین کی محبت کام آ سکتی ہے، رسول کی شفاعت کام آ سکتی ہے۔ آؤ ذرا دیکھیں کہ میرے آقا حسین سے صحابہ کرام کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا جب میرے آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، سارے صحابہ کی حالت ابتر ہو گئی۔ آپ خود بتائیے اگر آپ کے والد کا انتقال ہو جائے تو آپ کئی دن تک صحیح سے کھا نہیں سکتے، صحیح سے آپ کو نیند نہیں آتی کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ آپ سوچئے جب ایک والد کے انتقال کرنے پر کئی دن تک آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کے دماغ ٹھکانے پہ نہیں لگا رہتا، تو ذرا سوچئے جب میرے مصطفیٰ کا انتقال ہوا ہوگا تو صحابہ پہ کیا گزری ہوگی۔ سارے صحابہ کرام پریشان ہیں، مولائے کائنات ایک جگہ پر بیٹھ گئے ہیں، عثمان غنی ایک جگہ پر بیٹھ گئے، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے اور کہا کرتے اگر کوئی کہہ دے کہ محمد کا انتقال ہو گیا تو اسی تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا۔ سارے صحابہ پریشان ہیں۔ انہی صحابی رسول میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ آپ نے بلال کا نام سنا ہوگا۔ بلال ایک سچے عاشق رسول ہیں۔ یہ وہ بلال ہیں جب یہ مسلمان ہوئے تھے ان کا جو مالک بنو امیہ تھا ان کو دھوپ میں لٹا دیتا تھا، ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا، درے سے مارا کرتا اور کہتا ہے بلال جب تک تو نئے دین کو نہیں چھوڑے گا ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ حضرت بلال کہا کرتے میری جان چلی جائے یہ منظور ہے، لیکن نبی کی عظمت کا پٹا جو اپنے گلے میں ڈالا ہو، نبی کی محبت کا پٹا میں اپنے گلے سے نہیں نکالوں گا۔ اور احد احد کی صدائے بلند کرتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا سے اتنی محبت کرتے کہ جب سے آپ نبی سے وابستہ ہوئے، جب تک نبی باحیات رہے آپ مؤذن رسول رہے، آپ اذان دیا کرتے تھے اور آپ کے اذان میں اتنی مٹھاس تھی جب حضرت بلال اذان کی آواز دیتے تو سارے لوگ مسجد نبی کی طرف آ جاتے، چلو چلو بلال نماز کے لیے بلا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ نماز پڑھانے والے ہیں۔ لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتقال ہو گیا، دنیا سے میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں، حضرت بلال فرماتے ہیں اب دنیا میں رہنا میرے لیے اچت نہیں لگا، اب مجھے مدینہ کی گلیاں اچھی نہیں لگ رہی ہیں۔ آپ خود سوچئے اگر آپ کا کوئی دوست ہو دلی یا ممبئی رہتا ہو، آپ اس سے ملنے کے لیے گئے ہو لیکن آپ کا دوست آپ کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے تو اب آپ کو وہ شہر اچھا نہیں لگے گا۔ اگرچہ سارے شہر کے لوگ آپ سے پہچان ہو جائے، سارے لوگ آپ سے بات کرے، لیکن آپ کو شہر اس لیے اچھا نہیں لگے گا کیونکہ جس دوست کے لیے آپ گئے ہیں وہ دوست آپ کا شہر چھوڑ دیا ہے۔ تو جب میرے آقا
अलैहिस्सलातु तस्लीम हुई, मदीना तैयबा आपका इंतकाल हो गया। हजरत बिलाल फरमाते हैं अब मुझे मदीना की गलियां सोनी लगने लगी, मदीना शहर उदास लग रहा है। हजरत बिलाल कुछ दिन रह के मुल्क शाम चले जाते हैं, मुल्क शाम रह रहे हैं। अचानक एक दिन रात में ख्वाब देखते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है और फरमाते ऐ बिलाल तुम तो हमसे बड़ी मोहब्बत किया करते थे, तुम तो बहुत सच्चे आशिक थे, आखिर वजह क्या है मेरे इंतकाल फरमाने के बाद तुम मेरे रोजे से दूर हो गए हो, मेरे शहर से दूर चले गए हो। ऐ बिलाल आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, आओ मेरे रोजे पे आ जाओ। जो ही हजरत बिलाल ये ख्वाब देखते हैं आप बेदार हो जाते हैं। और हजरत बिलाल का बयान है जब मेरी आंख खुली है तो मैंने अपने कमरे को खुशबुओं से मुअत्तर पाया, ऐसा लगा था मेरे मुस्तफा अभी तशरीफ लाए हो। हजरत बिलाल जब नबी की खुशबू पाते हैं आपको यकीन हो गया कि मेरे मुस्तफा ही आए थे और रात ही में कजावा तैयार करते हैं, रखते सफर बांटते हैं और मुल्क शाम से चल के मदीना तैयबा की तरफ रवाना हो जाते हैं। कई दिनों तक सफर करने के बाद जब हजरत बिलाल मदीना मुकद्दसा की गलियों के पास पहुंचते हैं, मदीना के खजूरों के बागात नजर आते हैं। बिलाल को वो नबी का दौर याद आ जाता है कि ये खजूर के बागात हैं, मेरे मुस्तफा इन्हीं बागात के नीचे कभी खजूर खाया करते थे, सहाबा से बातें किया करते थे। जब बिलाल उन खजूर के बागात को देखते हैं फौरन आपके दिल में इश्क मुस्तफा और बढ़ जाता है, आंखों में आंसू जारी है, रोते हुए रोजे रसूल की तरफ बढ़ रहे हैं। जब लोगों ने देखा मुअज्जिन रसूल बिलाल आ रहे हैं, सारे लोग पूछते ऐ बिलाल आप कहां चले गए थे, मदीना की गलियां सोनी हो गई थी, अज़ाने बिलाली सुने जमाना हो गया है, आप कहां चले गए थे। हजरत बिलाल किसी को कुछ नहीं जवाब देते, डायरेक्ट आप रोजे रसूल पे पहुंचते हैं, रोजे रसूल पे पहुंच के सलाम पेश करते हैं आपको और रोजे रसूल पे पहुंच के कभी मेरे आका को दाहिनी तरफ तलाश करते हैं, कभी बाईं तरफ तलाश करते हैं। जब नबी नजर नहीं आ रहे हैं बिलाल नबी के रोजे से चिमट जाते हैं, रोके फरमाते या रसूल अल्लाह आपने इस गुलाम को बुलाया है, आप कहां छुप गए हैं, मैं आपका अपना गुलाम हूं, आपकी ज़ियारत के लिए तशरीफ लाया हो। और हजरत बिलाल इतना कहने के बाद इतना रोते हैं कि आप पर बेहोशी तारी हो जाती है। अब जब मदीने के लोगों को मालूम हुआ बिलाल आए हैं, मुअज्जिन रसूल आए हैं, मदीने के सारे लोग आ जाते हैं। हजरत बिलाल को होश मिलाया गया, हजरत बिलाल से कहा गया ऐ बिलाल जरा अजाने बिलाली सुना दो, वो अजान जो नबी को सुनाया करते थे। आज काफी जमाना गुजर गया है, हमारी कान तरस रहे हैं, हम अजाने बिलाली को सुनना चाहते हैं, आप अजाने बिलाली सुना दे। हजरत बिलाल फरमाते हैं मैं अजान जब दिया करता था तो मेरी निगाहों के सामने मुस्तफा होते थे, आज जब मैं अजान दूंगा मेरे आका निगाहों के सामने ना होंगे, इससे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं अजान नहीं दे सकता। सहाबे किराम इल्तिजाए कर रहे हैं, सहाबे किराम अर्ज कर रहे हैं, लेकिन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी की बात नहीं मान रहे हैं। अब सहाबे किराम आपस में मशवरा करते हैं ऐ मेरे सहाबा अगर हम लोग हुसैन से जाके कहें, अगर हम लोग हसन से जाके कहें तो यकीनन बिलाल अजान दे देंगे, क्योंकि बिलाल रसूल के नवासों की बात कभी टाल नहीं सकते। अगर हसनैन करीमैन कह दे तो यकीनन बिलाल अजान दे देंगे। अब कुछ सहाबा हसनैन करीमैन की बारगाह में पहुंच गए, ऐ हसनैन करीमैन मुअज्जिन रसूल आए हैं, काफी जमाना हो गया है, हम लोग कहते कहते थक गए, लेकिन बिलाल अजान नहीं दे रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो यकीनन बिलाल
اذان دے دیں گے۔ امام حسین اور امام حسن حضرت بلال کے پاس آتے ہیں اور بلال سے کہتے ہیں اے بلال آپ اذان دیجئے، کافی زمانہ ہو گیا ہے، آپ اذان کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ حضرت بلال خود حضرت بلال پھر وہی جواب دیتے ہیں اے میرے نواسوں میں کس طرح سے اذان دوں؟ میرے مصطفیٰ اذان سنا کرتے تھے، میری نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ ہوتے تھے، آج جب نبی نہیں ہوں گے تو پھر میں اذان کیسے دوں گا؟ حضرت امام حسن فرماتے ہیں اے بلال ہماری خاطر آپ اذان دیجئے، ہمیں بھی کافی زمانہ ہو گیا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میرا دل تو نہیں چاہتا اذان دو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں، نبی کے نواسے کہہ رہے ہیں تو میں اذان دوں گا، کیونکہ اگر میں اذان نہ دیا تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اگر حسین کو تکلیف ہوگی تو میرے آقا کو بھی تکلیف ہوگی، اور میں اپنے مصطفیٰ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، چلو چلو میں اذان دینے کو تیار ہوں۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، مسجد نبی کی چھت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کانوں میں انگلیاں ڈال کے جو ہی لفظ اشہد لفظ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، مدینے میں ایک کوہرام سا مچ جاتا ہے۔ اذان بلالی کو سن کے سارے لوگ مسجد نبی کی طرف آ رہے ہیں، بچے بوڑھے یہاں تک کہ عورتیں بھی اذان بلالی کو سننے کے لیے مسجد نبی کے قریب آ گئے، کیونکہ میرے نبی کے صحابی بلال کی اذان میں اتنی مٹھاس تھی، جب آپ اذان دیا کرتے تھے تو پرندے بھی ان کی اذان کو سنا کرتے تھے۔ آج وہی بلال اذان دے رہے ہیں۔ اب بچے آپس میں پوچھتے اپنی ماؤں سے اے میری امی جان بلال آ گئے ہیں، بلال اذان دے رہے ہیں، اب نماز پڑھانے کے لیے مصطفیٰ کب آئیں گے؟ اذان تو ہو رہی میرے نبی کب آئیں گے؟ اللہ اکبر، آپ سوچئے کیسا سما رہا ہوگا، مدینے کے سارے لوگ جمع ہیں، اذان بلالی سن رہے ہیں۔ جو ہی حضرت بلال کلمہ شہادت پہ پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد پہ پہنچتے ہیں اور اپنی نگاہوں کے سامنے رخ مصطفیٰ نہیں دیکھتے، اچانک آپ کی زبان سے ایک چیخ نکلتی ہے اور حضرت بلال زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام ان کو گھل لاتے ہیں اور ان کے اوپر جب پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، حضرت بلال ہوش میں آتے ہیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا میں نبی کی جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا، اور وہی ہوا کہ جب میں نے کلمہ شہادت پکارا تو میرے مصطفیٰ جب سامنے نظر نہیں آئے تو میں برداشت نہ کر سکا اور میں زمین پہ گر گیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، کچھ دن تک حضرت بلال مدینہ طیبہ تشریف فرما رہے، پھر مدینے کی گلیاں سونی لگتی ہیں اور آپ واپس ملک شام چلے جاتے ہیں۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت بلال کافی زمانے کے بعد مدینہ آئے ہیں، بہت التجائے کی لوگوں نے، صحابہ نے بہت کہا اذانیں دے دو، حضرت بلال کسی کی بات نہیں مانتے، لیکن جب امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں تو بلال ان کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام بھی حسنین کریمین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ ہے کہ حسنین کریمین کے لیے حضرت بلال اذان بھی دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے ان نواسوں کا مقام کیا ہو سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم امام حسین میرے نبی کے جیب مبارک کو چوسا کرتے تھے، اور میرے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے نواسوں کو کبھی کاندھے پہ بٹھاتے، کبھی ان کی سواری بن جایا کرتے تھے۔ آؤ ذرا دیکھیں ان نواسوں کا مقام کیا ہے۔ ان نواسوں کے لیے کبھی جنت سے جوڑے آ رہے ہیں، ان نواسوں کے لیے کبھی ہرنی اپنا بچہ پیش کرتی ہے۔ آج رمضان المبارک کی آخری تاریخ ہے۔ آپ واقعات کربلا ہر بار سنتے ہیں، وہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ سن کے مقام حسین کو سمجھے کہ حسین کا مقام کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے۔ رمضان المبارک کی آخری تاریخ ہے، مدینے کے سارے بچے خوشی منا رہے ہیں۔ کل عید کا دن ہے، سارے بچے نئے کپڑے پہنیں گے۔ آپ کے بچے بھی جب عید کی تاریخ آنے والی ہوتی ہے، جب چاند کی آخری تاریخ ہوتی ہے، آپس میں بچے خوشی مناتے ہیں۔ کل ہم اپنے باپ سے پیسہ لیں گے، ہم فلاں سامان خریدیں گے، سارے بچے آپس میں پلاننگ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مدینے کے بچے بھی آپس میں سوچ رہے ہیں کل عید کا دن ہے، کل ہم نئے کپڑے پہنیں گے، کل ہم خوشیاں منائیں گے۔ حسنین کریمین کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقے کے پہ فاقہ ہوا جا رہا ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے اتنا پاور دیا ہے، اگر آپ اشارہ کر دیں احد کا پہاڑ سونا بن جائے، لیکن میرے مصطفیٰ غریبی کو پسند فرماتے ہیں، کیونکہ میرے نبی ہی کا فرمان ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو غریب جو ہیں امیروں سے کئی سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ غربت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اب حسنین کریمین اپنی والد محترمہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو لے کے فرماتے ہیں، اے میری والد محترمہ، کل عید کا دن ہے، مدینے کے سارے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا نبی کے نواسے نئے کپڑے نہ پہنے؟ اے میری امی فاطمہ، اگر ہم نئے کپڑے نہ پہنیں گے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، اور صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ آپ کا بھی مذاق اڑائیں گے، مصطفیٰ کا بھی مذاق اڑائیں گے۔ یہ نبی کے شہزادے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، عید پر پہننے کو نئے کپڑے نہیں۔ ایک ماں سے جب اس کے بچے سوال کرتے ہیں، ماں کا دل آپ جانتے ہی ہیں، جب بچے ضد کر لے، اگر ماں کے پاس کچھ نہ ہو، آپ کے بچے آپ کے پاس آ کے ضد کرے، ہمیں فلاں سامان چاہیے، ہمیں کھلونا چاہیے، اگر آپ کے جیب میں پیسہ نہ ہو تو آپ ادھار لیں گے، کیونکہ آپ کے بچے ضد کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح دونوں بچے امام حسنین کریمین حضرت فاطمہ الزہرا سے عرض کرتی ہیں، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، اے میرے بچوں، عید کل ہے، ایک دن کی بات ہے، چلو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں کل نئے جوڑے مل جائیں گے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بچوں کو تسلی دے دیتی ہیں، دونوں بچے کھیلنے لگتے ہیں۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا اپنے کام سے فارغ ہو کر مصلی کو بچھا دیتی ہے، اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے میرے پروردگار، تو خوب جانتا کل عید کا دن ہے، مدینے کے سارے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، اے میرے مولا، اگر نبی کے لاڈلے نئے کپڑے نہ پہنے تو لوگ آپ کے شہزاد تو نبی کا مذاق اڑائیں گے، نبی کے نواسوں کا مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے اے میرے پروردگار، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ رسول کی بیٹی فاطمہ دعا کر رہی ہے، جو ہی حضرت فاطمہ الزہرا دعا سے فارغ ہوتی ہے، آنے والے نے دروازے کو کھٹکھٹایا، فاطمہ پوچھتی کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ تو جب آپ سے نے پوچھا تو آنے والے نے صرف اتنا کہا، میں اہل بیت کا درزی ہوں، میں اہل بیت کے لیے نئے جوڑے لے کر آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا وہ نیا کپڑا لے لیتی ہیں اور صبح صبح اپنے بچوں کو پہنا دیا، دونوں بچے نئے کپڑے پہن کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، کھیلتے
ہوئے نبی کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے نواسے نئے جوڑے پہنے ہیں اور اتنا پیارا جوڑا جو آج تک لوگوں کی نگاہوں نے نہ دیکھا، مدینے کے بچے پوچھ رہے ہیں، اے حسن آپ کا کپڑا بڑا پیارا ہے، اے حسین آپ کا کپڑا بہت اچھا ہے، کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ حسنین کریمین فرماتے میری ماں نے پہنایا ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت فاطمہ کے گھر پہ آتے ہیں، پوچھتے اے میری بیٹی فاطمہ نئے جوڑے کہاں سے آئے؟ فاطمہ فرماتی یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا، ایک آنے والا دے کے گیا اور صرف اتنا کہا تھا میں اہل بیت کا درزی ہوں۔ میرے نبی فرماتے فاطمہ جانتی ہو وہ کون تھا؟ وہ دنیا کا کوئی درزی نہیں تھا بلکہ وہ جبریل امین تھے۔ جب تم رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی تو رب کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ایک رسول کی بیٹی دعا کر رہی ہو اور مدینے کے سارے بچے نئے کپڑے پہنے، رسول کے بچے نئے کپڑے نہ پہنے۔ اس لیے رب کائنات نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ جنت سے جوڑے لے کے حسنین کریمین کے حوالے کر دو تاکہ یہ بچے بھی اپنی خوشیاں منا سکیں۔ عزیزان محترمہ آپ اندازہ لگائیے یہ حسنین کریمین ہیں، ان کے لیے کبھی جنت سے جوڑے آ رہے ہیں۔ درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا